أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. 15 پارے سورہ کہف کے یہ ابتدائی رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے. سورہ کہف ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. 110 آیاتیں اور 12 رکوع ہے. اس میں 1577 کلمات اور 6360 اس سورہ مبارکہ میں حروف ہے. سورہ کہف کے اپنے کچھ خاص خصوصیات ہیں، فضائل ہیں، جیسے مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیاتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے اسی مضمون کا کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیاتوں کے ساتھ آخری 10 آیاتیں بھی جس نے یاد کی. اور مسند احمد کے ایک حدیث ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیاتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے لے کر سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے. اور بعض روایات میں بالخصوص جمعے کے دن اس کے پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے تفسیر طبری میں ہے. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے تو انہوں نے 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ کتب سابقہ تورات اور انجیل کے عالم ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. علماء یہود نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ ان سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے ان کا جواب اسی طرح دیا جو ہم بتاتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے، اور اگر یہ نہ کر سکے، جواب نہ دے سکے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بات بنانے والے ہیں، رسول نہیں ہے. ایک تو ان میں سے سوال یہ تھا کہ ان سے ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کے واقعہ کیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ عجیبہ ہے. دوسرا ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کے مشرق اور مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، اس کا کیا واقعہ ہے. تیسرا ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ روح کیا چیز ہے. یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کے آئے ہیں، اور علماء یہود کا پھر پورا قصہ سنا دیا. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوالات لے کر حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، مگر آپ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے. یہ لوگ لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وحی سے ہی بتلایا جائے گا. مگر وعدے کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہ آئی، بلکہ 15 دن اسی حال میں گزرے کہ جبریل علیہ السلام کوئی وحی لے کر کے نہیں آئے اس دورانی میں. اور اس دورانی میں مکہ کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے انہوں نے باتیں کہنی شروع کی، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ اور غم پہنچا. 15 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوا، جس میں تاخیری وحی کا سبب بھی بتایا گیا کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے اس کے ساتھ. اس واقعے میں چونکہ ایسا نہ ہوا، اس پر تنبیہ کرنے کے لیے وحی میں تاخیر ہوئی. اس سورہ میں اس معاملے کے متعلق یہ آیتیں انشاءاللہ آگے
آئے گی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کسی کام کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر یہ کہنا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اور ساتھ ہی اصحاب کہف کا واقعہ بھی آگے انشاءاللہ ذکر میں، مشرق اور مغرب کے سفر کرنے والے ذی القرنین کا واقعہ بھی مفصل اس کا تفصیل آ گیا ہے۔ اور روح کے متعلق جو ان کا سوال تھا وہ گزشتہ صورت میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا 8ویں رکوع میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی یعنی قرآن، ولم یجعل لہ عوجا، اور جس نے نہیں رکھی اس میں کچھ بھی کجی، یعنی اس میں کوئی ایسی کمزوری نہیں رکھی کہ جس کی وجہ سے یہ کتاب معیوب ٹھہرایا جائے۔ قیما، ٹھیک اتاری گئی، لینذر بأسا شدیدا، تاکہ ڈر سنایا جائے اس سخت عذاب کا، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے سے پہلے اس سخت عذاب کے متعلق لوگوں کو بتلایا جائے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ کہ خوشخبری سنائی جائے ایمان والوں کو، وہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، یہ کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ رہا کریں گے ہمیشہ، یعنی جنت۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور خبردار کیا جائے، ڈر سنایا جائے ان لوگوں کو، قالوا، جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ اپنے لیے اولاد رکھتا ہے، یعنی خدا کے لیے اولاد تجویز کرنے میں سب سے زیادہ مشہور اور پیش تو نصارہ ہے، جیسے کہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہی سے حاملین قرآن کو قیامت تک زیادہ سابقہ پڑھنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ ما لهم به من علم، کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی، ولا لآبائهم، اور نہ ان کے باپ دادوں کو، یعنی یہ جو اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، جیسے کہ بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، بعض نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ منہ زبان باتیں ہیں ان کے اور ان کے آباء و اجداد کی طرف سے چلے آ رہی ہوئے، ان پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں یہ لوگ کہتے مگر بے تحقیقی بات، یعنی جھوٹ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باصلاحیت لوگوں کو جب اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھتے تو بڑے پریشان ہو جاتے کہ یہ اللہ کے بندے کتنے خوبصورت ہیں، لیکن یہ اپنے چھوٹے چھوٹے خواہشوں کی وجہ سے اپنے آخرت کو اپنے خواہشوں کی وجہ سے برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے لیے بہت زیادہ کھوٹتے تھے، اللہ کے رسول ان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے تھے۔ اللہ نے آنے والے آیات نازل فرمائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، سو کہیں آپ ہلاک کر دیں گے اپنے نفس کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان لوگوں کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ نہ مانیں گے اس بات کو افسوس کرتے ہوئے۔ بات سے مراد قرآن ہے کہ اگر وہ لوگ قرآن کو نہ مانیں، اللہ کی یہ بات نہ مانیں، تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو افسوس کرتے کرتے ہلاک کر دیں گے۔ انا جعلنا ما علی الارض، بے شک ہم نے بنایا ہے جو کچھ ہے زمین پر، زینت اللہ، اس کے لیے رونق، لنبلوہم، تاکہ ہم جانچے لوگوں کو، ایہم احسن عملا، کہ کون ان میں سے اس روئے زمین پر اچھا عمل کرتا ہے۔ جو کچھ اس زمین پہ ہے یہ زمین کے لیے رونق ہے، خوبصورتی ہے، اور جو بھی مخلوق ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات، اور زمین کے اندر مختلف چیزوں کے کانے موجود ہیں، وہ سب زمین کے لیے زینت اور رونق بنائی گئی ہے۔ اس پر
یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بھئی مخلوقات ارضیہ میں تو سانپ بچھو درندے جانور بھی موجود ہیں اور بہت سے مضر اور مہلک چیزیں اور بھی ہیں، ان کو زمین کی زینت اور رونق کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جتنی چیزیں دنیا میں مضر اور مہلک اور خراب سمجھی جاتی ہیں وہ ایک اعتبار سے بے شک خراب ہے، مگر مجموع عالم کے لحاظ سے کوئی چیز خراب نہیں ہے۔ یہی اس کے جواب ہے، کیونکہ ہر بری سے بری چیز میں دوسری حیثیت سے بہت سے فوائد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ زہریلے جانوروں اور درندوں سے ہزاروں انسانی ضروریات اور معالجات وغیرہ میں ان سے مدد لی جاتی ہے۔ اس لیے جو چیزیں کسی ایک حیثیت سے بری بھی سمجھی جا سکتی ہے لیکن مجموع عالم کے کارخانے کے لحاظ سے وہ بھی بری نہیں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور ہم کر گزرنے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، سعیدن جروزا ایک چھٹیل میدان چھانٹ کر، یعنی جو کچھ اس زمین پر دکھائی دے رہے ہیں، پہاڑ ہیں، درختیں ہیں اور بڑے بڑے چٹان ہیں، یہ سارے کے سارے ہم اسے ہموار کرنے والے ہیں۔ ام حسبت، کیا تو خیال کرتا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، یہ کہ اصحاب کہف غار والے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہے ہمارے قدرت کے عجیب اور غریب واقعات میں سے۔ کیونکہ قرآن مجید کے ان آیاتوں کے نزول سے پہلے بھی عرب کے لوگوں میں اصحاب کہف کا واقعہ معلوم تھا، لوگوں میں مشہور تھا، لیکن اپنے اپنے انداز سے وہ اس قصے کو بیان کیا کرتے تھے۔ اسی لیے مشرکین مکہ کو مدینہ کے یہود نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے اس واقعہ کو اپنے سوال میں شامل کیا کہ آپ ان سے اصحاب کہف کا واقعہ پوچھ لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب جا بیٹھے وہ جوان پہاڑ کے اس غار میں، فقالوا بس کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمتن، تو اپنے پاس سے ہمیں بخشش عطا کر دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور کر دے ہمارے لیے ہمارے اس کام کو آسان۔ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ اس قصے میں چند بحث ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کیا یہ ایک ہی ہے اور ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں، جس طرح کہ یہاں پہ اصحاب الکہف اور رقیم، یا یہ الگ الگ دو جماعتیں ہیں؟ اگرچہ کسی صحیح حدیث میں اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے، مگر امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم دو عنوان الگ الگ رکھ دیے ہیں۔ پھر اصحاب الرقیم کے تحت میں وہ مشہور قصہ 3 شخصوں کے غار میں بند ہو جانے اور پھر دعاؤں کے ذریعے راستہ کھل جانے کا ذکر کیا ہے، جو تمام کتب احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ 3 نوجوان راستے پہ جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، وہ لوگ جا کر کے ایک پتھر کے نیچے بیٹھ گئے، اوپر سے بارش کی وجہ سے وہ پتھر ان کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی کوئی ہے نہیں جو ہمیں اس پتھر کے نیچے سے نکال دیں، آئیے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے کوئی ایسے عمل بطور سفارش کے، بطور وسیلہ کے پیش کرتے ہیں کہ جو ہم نے اللہ کے لیے کی ہو، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کسی دوسرے موقع پہ آئے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرقیم سے مراد وہ نوجوان ہیں جو اس چٹان کے نیچے بند ہو گئے تھے۔ امام بخاری کے اس سنی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک اصحاب کہف ایک جماعت ہے اور اصحاب رقیم ان 3 شخصوں کو کہا گیا ہے جو کسی زمانے میں غار میں چھپے تھے، اور پھر پہاڑ سے ایک بڑا پتھر اس غار کے دہانے پر آ گرا تھا اور یہ لوگ اس میں بند ہو گئے تھے۔ لیکن حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں یہ واضح کیا ہے کہ از روئے روایات حدیث اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ اصحاب رقیم مذکورہ 3 شخصوں کا نام ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ واقعہ غار کے ایک راوی حضرت نعمان بن بشیر کے روایت میں بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے
کہ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا. آپ غار میں بند رہ جانے والے 3 آدمیوں کا واقعہ سنا رہے تھے. یہ اضافہ فتح الباری میں بزاز اور طبرانی کے روایت سے نقل کیا گیا ہے. بہرحال مفسرین میں سے بعض نے اصحاب رقیم اور اصحاب کاف ایک ہی لوگوں کا قصہ بتایا ہے، اور بعض لوگوں نے اصحاب رقیم کو علیحدہ اور اصحاب کاف کو علیحدہ ذکر کیا ہے. بہرحال جو بھی قصہ ہو اس کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت نہیں ہے. اصحاب کاف کی جگہ اور ان کا زمانہ، اس بارے میں تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کچھ واقعات، اور کچھ چشم دید واقعات بھی ہیں جو مختلف شعروں سے متعلق ہیں. پہلے تو ضحاک کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ رقیم روم کے ایک شہر کا نام ہے جس کے ایک غار میں 21 آدمی لیٹے ہوئے ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سو رہے ہیں. پھر امام تفسیر ابن عطیہ نے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں. وہاں کے مجاورین یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ اصحاب کاف ہیں، اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے، اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے. ایک دوسرا واقعہ اندلس غرناطہ کا نقل کیا گیا ہے. ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک لوشا نامی گاؤں کے قریب ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے. ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے باقی ہیں، اور بعض پر اب تک کہتے ہیں کہ گوشت اور پوست بھی موجود ہیں. اس پر صدیاں گزر گئی مگر صحیح سند سے ان کا کچھ حال معلوم نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصحاب کاف ہے. بہرحال اصحاب کاف کے بارے میں کوئی خاص متعین واضح روایات ایسے نہیں ہیں کہ جس کو ترجیحی بنیادوں پہ اسی کو ہی حرف آخر کہا جائے. اتنی سی بات ہے کہ یہ قصہ جس زمانے میں پیش آیا ہے تاریخی حکایات میں آتا ہے، تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اصحاب کہف کے مقام سے متعلق کچھ معلومات اور تاریخی روایات جو وہاں انہوں نے نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ اصحاب کہف بادشاہوں کے اولاد اور اپنے قوم کے سردار تھے. قوم بت پرست تھی. ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلی. جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کے پوجا پاٹ کرتے ہندو کی طرح، اور ان کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے تھے. ان کا بادشاہ ایک جبار ظالم دقیانوس نامی تھا جو قوم کو اس بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا. اس سال جب پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی تو اصحاب کاف نوجوان بھی پہنچے اور وہاں اپنی قوم کے یہ حرکت دیکھی کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے لیے قربانی کرتے ہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عقل سلیم عطا فرما دی کہ قوم کی اس احمقانہ حرکت سے ان کو نفرت ہوئی اور عقل سے کام لیا تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات کی جانی چاہیے جس نے زمین اور آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہے. یہ خیال بیک وقت ان چند نوجوانوں کے دلوں میں آیا اور ان میں سے ہر ایک نے قوم کے اس احمقانہ عبادت سے بچنے کے لیے اس جگہ سے ہٹنا شروع کیا. ان میں سب سے پہلے ایک نوجوان مجمع سے دور ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گیا. اس کے بعد ایک دوسرا آیا اور وہ بھی یہاں بیٹھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور اس طرح سے یہ ایک جماعت بن گئی. تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ لوگ تو باہمی اجتماع کا سبب قومیت اور جنسیت کو سمجھتے ہیں، مگر حقیقت وہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ در حقیقت اتفاق اور افتراق اول ارواح میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا اثر اس عالم کے ابدان میں پڑتا ہے. جن روحوں کے درمیان ازل میں مناسبت اور اتفاق پیدا ہوا وہ یہاں بھی باہم مربوط اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ جمع تو ہو گئے مگر ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسرے سے اس لیے چھپاتا تھا کہ کہیں بادشاہ کو اس کے بارے میں خبر نہ ہو جائے. اس لیے یہ لوگ آہستہ آہستہ ایک دوسروں کے قریب تو ہوتے گئے لیکن ایک دوسروں سے خوفزدہ بھی تھے. بہرحال مختصراً یہ
کہ جب ان نوجوانوں پر ہر ایک کے رائے ظاہر ہو گئی دوسری کے اوپر اور سب سمجھ گئے کہ بھی ہم سبوں کا علادہ ہو کر یہاں بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے، تو یہ لوگ اس جگہ سے جنگل کی طرف چلے گئے، اور جنگل میں جا کر کے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار، ہم نے ایک مشکل راستے کو منتخب کر لیا ہے، تو ہمارے لیے اس مشکل کو آسان کر دیں۔ پھر ان نوجوانوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ جا کر کے شہر کے حالات اور لوگوں کے ان کے بارے میں خیالات معلوم کر لیں۔ جب ایک نوجوان گمنام بن کر کے شہر میں آیا تو اس نے اس بات کو مشہور پایا کہ بادشاہ وقت ان کے تلاش میں ہر طرف اپنے فوجیوں کو بھیجے ہوئے ہیں اور مردہ یا زندہ ان کے متلاشی ہیں۔ یہ نوجوان واپس آیا اور اس نے شہر کے حالات اور حکومت وقت کے خیالات ان کے بارے میں جو تھے ان کو آگاہ کیا۔ تو یہ نوجوان جا کر کے ایک غار کے اندر سو گئے، اور جب سو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا نیند طاری کر دیا کہ یہ لوگ 309 سال تک اسی غار کے اندر بے باک ہو کر کے سوئے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایسے بندوبست فرمایا کہ صبح کو جب سورج مشرق سے نکلتا تو ان کے اس غار کے منہ سے ذرا ہٹ کے نکلتا تاکہ یہ سورج کے تیز شعاؤں کی وجہ سے بیدار نہ ہو جائے، اور جب غروب ہوتا تو بھی وہ ذرا اس کھوہ کے منہ سے ہٹ کر کے غروب ہوتا تاکہ یہ لوگ اس سے متاثر نہ ہو۔ کروٹیں یہ لوگ بدلتے رہتے تھے، اور پھر 309 سال کے بعد جا کر کے یہ لوگ ان میں سے ایک بیدار ہوا، اس نے اپنی دوسری ساتھیوں کو اٹھایا اور کہا کہ بھائی دیر ہو گئی ہے، لہٰذا اٹھو تاکہ کھانے پینے کا بندوبست کر لیا جائے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی کسی ایک شخص کو شہر بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ کھانے پینے کی چیزیں لے آئیں، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ بھیجتے ہوئے تاکید کر دیں کہ بھئی ایک تو تمہارے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور دوسری یہ کہ حلال چیز بازار سے لے کے آنا، پاک چیز لے کے آنا۔ اس لیے کہ یہ نوجوان بھی یہی سمجھتے رہے کہ شاید ہم کل سوئے تھے تو آج ہی اٹھ گئے۔ اب یہ شخص جب بازار گیا اور اس نے 309 سالہ پرانا سکہ بازار میں دکانداروں کو دیا تو وہ دکاندار فوراً سمجھ گئے، اس لیے کہ وہ 309 سال پہلے گزرے ہوئے بادشاہ نے ان نوجوانوں کے بارے میں ہر طرف یہ خبر مشہور کر رکھی تھی کہ بھئی ہمارے ایسے چند شہزادے گم ہو گئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا ہے، لہذا اس کے بارے میں جب بھی پتہ چل جائے تو حکومت وقت کو مطلع کر دیا جائے کہ یہ نوجوان کیسے گم ہوئے اور یہ نوجوان کہاں رہے۔ تو جب ان لوگوں نے وہاں کے حالات کو دیکھا تو انہوں نے حالات کو بدلا ہوا پایا، اور 309 سال کے بعد حکومت بدل چکی تھی اور ایک مسلمان عادل حکمران کی حکومت تھی، لہذا حکومت کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو لانے کا شہر کی طرف ارادہ کیا۔ لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچ گئے تو ایک نوجوان تو ان کو بازار میں مل چکا تھا، اسی نے رہنمائی کی اس غار کی طرف حکومت کے لوگوں کا، لیکن یہ لوگ جب وہاں گئے اور اس نے کہا کہ بھئی تم باہر رہو، میں اندر جا کر کے ساتھیوں کو اٹھا کر کے باہر بلاتا ہوں۔ جب یہ نوجوان اندر گیا تو یہ بھی اندر جا کر کے بے ہوش ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ جب ان لوگوں نے اندر جا کر کے دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ تو یہ ہے قصہ اصحاب کہف کا جو آنے والے رکوعات میں مذکور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جب غار میں آئے تو فقالو کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمتا، تو ہمیں دے اپنے طرف سے بخششیں، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے اس کام کو آسان کر دیں۔ اللہ کا ارشاد ہے فضربنا علی آذانہم، پھر ہم نے لگا دیے ان کے کانوں میں فی الکہف، اس غار کے اندر، سنین عددن، چند برسوں تک، یعنی مہر لگا دیا، سلا دیا تاکہ ان کے کانوں میں آواز ہی نہ جائے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ معلوم کر لیں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دو فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے جتنے مدت وہ اس غار کے اندر رہے، یعنی ایک تو وہ خود اور دوسرے وہ لوگ کہ جو حکومت وقت تھی اس وقت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ 15 پارے سورہ کہف کے یہ دوسرا رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 18 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں تو گویا اس قصے کا دباچہ مذکور تھا، اب اس رکوع میں اس کی تفصیل اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ نحن نقص علیک، ہم سناتے ہیں آپ کو، نبأہم، ان کا حال، بالحق، تحقیقی یعنی سچا حال، اس لیے کہ لوگوں میں جو ان نوجوانوں کے متعلق قصے مشہور تھے ان میں کچھ مبالغہ آرائیاں بھی شامل تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سچی اور جو بات حق ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ یہ ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور زیادہ دی ہم نے ان کو سمجھ، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے گہرا لگایا ان کے دلوں پر، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، یعنی ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جب وہ کھڑے ہو گئے، اور فقالوا، پس انہوں نے کہا کہ بے ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو معبود، لقد قلنا اذا شططا، نہیں تو کہیں ہم عقل سے دور کی بات کہنے والے بن جائیں گے۔ میلے کے اندر جب سارے لوگ بتوں کے سامنے جھک رہے تھے تو ان نوجوانوں نے اپنے دلوں کو مضبوط کیا، اللہ نے ان کو قوت قلبی عطا فرمائی، انہوں نے ہمت کر کے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس حقیقت اور سچائی کا اظہار کر دیا۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ، جنہوں نے بنائے رکھے ہیں اللہ کے سوا آلہۃ، اوروں کو معبود، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے کے آتے اس پر کوئی مضبوط دلیل یا واضح دلیل، فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، مما، اس شخص سے، نفترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے، یعنی اللہ نے ایک چیز کے بارے میں حکم ہی نہیں دیا اور لوگ اپنے طرف سے کہیں جی کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، تو یہ یقیناً بہت بڑی بے انصافی ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی بت پرستی کو اللہ کا حکم کہتے تھے، اللہ کا پسندیدہ عمل کہتے تھے، اس لیے ان نوجوانوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا پسندیدہ عمل ہے تو اپنے اس دعوے پر تم کوئی کلی دلیل کیوں نہیں لے کے آتے، اور اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو یقین کر لو اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا جو اللہ کی طرف جھوٹ کا نسبت کرے۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے کنارہ کر لیا ان سے، وما یعبدون، اور جن کے وہ پوجا کرتے تھے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، فاووا، تو اب جا بیٹھو، الی الکہف، اس غار میں، یہ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا، ینشر لکم ربکم، کہ پھیلا دے تمہارے لیے تمہارا رب، من رحمتہ، اپنے رحمت میں سے، ویہیئ لکم من امرکم، اور وہ بنا دے تمہارے لیے تمہارے اس معاملے کو مرفقا، آرام دہ، اس لیے کہ حکومت وقت کے سامنے جو بت پرست ہی نہ ہو بلکہ بت پرستی کے اوپر لوگوں کو مجبور کرنے والا، یعنی انتہا پسندانہ قسم کا بت پرست حکومت ہو، ان کے سامنے ان کے اس عقیدے کو اور سرکاری مذہب کو چیلنج کر دینا، وہ بھی چیلنج کرنے والے ایسے لوگ جو اس حکومت کے اندر اثر رکھنے والے لوگوں کے نوجوان اولاد ہو، تو یقیناً یہ ایک بہت دل گردی والی بات اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ بھئی کمال کی بات تو تم نے کر دی، لیکن اب آؤ میں نے تمہیں آرام کے جگہ میں لے کے جانا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھتا سورج کو، اذا طلعت، جب وہ نکلتی، تزاور عن کہفہم، کہ وہ بچ کر نکلتی ان کے اس غار کے منہ سے، ذات الیمین، دائیں طرف، واذا غربت، اور جب وہ ڈوبتی تو تقرضہم، وہ کترا جاتی، ذات الشمال، بائیں طرف، وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ میدان میں تھے اس غار کے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، بس آپ نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی رفیق
ایسا رفیق مرشدہ کہ جو اس کو راستہ بتانے والا ہو. مرشد رشد یعنی سچائی کا راستہ بتانے والا، وہ راستہ کہ جو راستہ اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے سمجھایا، اسی راستے کو سمجھانے والے کو مرشد کہا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. 15 پارے سورہ کہف کی یہ تیسرا رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے قصے کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ نوجوان جب اس غار میں جا کر کے لیٹ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دیا، اور نیند بھی ایسا کہ جس سے ان کے جسم لمبے زمانے تک مٹی کا کچھ اثر بھی ان پر نہیں تھا، اور جب بھی اگر وہاں سے کسی کا گزر ہوتا اور اس کا نظر پڑتا ان نوجوانوں پر، تو اس نظر پڑنے والوں پر ایسا ہیبت طاری ہو جاتا کہ وہ ان نوجوانوں کے متعلق لوگوں کو بتانا بھول جاتے تھے، بلکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ وہی نوجوان ہے جو زمانہ دراز سے گم ہو گئے ہیں. بلکہ وہ ان کو جب دیکھتے کہ بھئی یہ خراٹے لے رہے ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہے، تو وہ ان کو بیدار لیٹے ہوئے تھکے ہوئے مسافر سمجھ کر کے اپنے راستے پہ چل پڑتے اور ان کے یہاں لیٹنے کے بارے میں زیادہ غور اور فکر تک نہ کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تو سمجھے ان کو بیدار، وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم کروٹیں دلاتے ہیں ان کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا ان کا باسط ذراعیہ کہ وہ بچائے ہوئے تھا اپنے بازوں کو بالوسید چھوکٹ پر. یہ نوجوان جب یہاں سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کا ایک پالتو کتا بھی چلا گیا، اور جب یہ نوجوان اس غار کے اندر داخل ہوئے تو پالتو کتے کی طرح وہ اس غار کے منہ کے باہر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے ٹھانگے پلا کر کے اس کے ساتھ لیٹ گیا. اور یہی حال اس کا بھی ہوا کہ وہ لیٹتے جیسے ہی لیٹا ویسے ہی اس کی روح پرواز کر گئی، سو گیا. اللہ کا ارشاد ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو جان کر دیکھتا ان کو تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، البتہ تو پیٹ دے کر بھاگ جاتا وہاں سے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور بھر جاتا تو ان کے دہشت سے یا ان کے وحشت سے، یعنی ان کا ایسے روب آپ پہ طاری ہو جاتا کہ آپ ان کے طرف جا کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے، جائے کہ جا کر کے ان کو ہلائیں اور معلوم کریں. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے جگایا ان کو لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ وہ آپس میں ایک دوسروں سے پوچھے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے دوسری ساتھی سے کہ بھی کم لبستم، کتنے دیر ٹھہرے ہو تم؟ قالوا، کہا انہوں نے لبسنا یومن او بعض یوم، ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم حصہ. قالوا، کہا انہوں نے باقیوں نے تیسری طرف سے آواز آئی میں ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب خوب تر جانتا ہے جتنے رہے ہو تم، اب فی الحال تو تم یہ کرو فبعثوا احدکم بورقکم هذه، بیچ دو اپنوں میں سے کوئی ایک بورقکم هذه، یہ روپے دے کر الی المدینہ شہر میں، فلینظر، پھر وہ دیکھے، ایھا ازکا طعاما، جو بھی سترا کھانا ہو، فلیاتکم، بس اس کو لے آئے، برزق منہ، اس میں سے کھانے کے لیے، ولیتلطف، اور نرمی سے پیش آئے، ولا یشعرن بکم احدا، اور کسی کو بھی تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے. اس لیے کہ یہ نوجوان سارے یہی سمجھتے رہے کہ بھئی شاید ہم ایک دن یا 2 دن یہاں سوئے ہوئے ہوں گے،
یہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ نے ہم پہ 309 سال تک نیند طاری کر دی۔ فقہاء کرام نے یہاں سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں حرام چیزیں بطور غذا کے استعمال ہوتی ہو، اور جن شہروں میں حرام رزق فروخت ہوتا ہو، اور اس شہر میں اگر مسلمان چلے جائیں تو مسلمانوں کو رزق یا کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہوئے تحقیق کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ ان نوجوانوں نے جس کو بازار بھیجنا چاہا اس کو تحقیر کی کہ بھئی فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اچھے طریقے سے نظر کر دینا، جو بھی پاک کھانا ہے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، بس چاہیے کہ وہ تمہارے پاس دوسرے ساتھیوں سے کہنے لگے کھانے کے لیے لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے کہا انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ لوگ تمہارے بارے میں خبر پالیں تو یرجموکم، وہ تمہیں پتھر مار کر کے رجم کر دیں گے، او یعیدکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں واپس اپنے دین کے قبول کرنے پر مجبور کر دیں گے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو ولن تفلحوا اذن ابدا، تب تمہارا کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا کہ احتیاط کے پہلو کو ہمیشہ پیش نظر رکھو اور اسے نظر انداز نہ کرو، یعنی اپنے بارے میں شہر کے لوگوں کو کسی طریقے سے بھی خبر نہ ہونے دو، ورنہ حکومت وقت نے اگر پکڑ لیا تو یا تو تمہیں سزائے موت دے کر کے سنسار کر دیں گے، یا پھر تمہیں اپنے دین کے قبول کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح خبر ظاہر کر دی ہم نے ان کی، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ لوگ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی دھوکہ نہیں۔ 309 سال گزر گئے، 309 سال کے بعد موجودہ وقت میں جو حکومت تھی، یہ حکومت تو مسلمانوں کی تھی، لیکن مسلمانوں میں کچھ لوگوں میں بدعقیدگی پھیل گئی تھی آخرت کے متعلق، کہ بھئی آیا آخرت میں انسانوں کو ان دنیاوی جسموں سمیت زندہ کیا جائے گا یا ان کے صرف روحوں کو زندہ کیا جائے گا؟ تو بعض لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بھئی یہ دنیاوی جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، ان کو قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ حساب اور کتاب روح کا ہوگا۔ بعض نے کہا کہ بھئی جسم ہوں گے، لیکن وہ جسم اور ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے جو دنیاوی ہے۔ لہٰذا اس طرح سے مسلمانوں میں ایک فرقہ واریت پھیل چکی تھی آخرت کے متعلق۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس اختلاف کو بھی اس موقع پہ رفع فرمایا، اور وہ یہ کہ اس زمانے میں اللہ نے ان نوجوانوں کو زندہ کر دیا۔ یہ وہ نوجوان ہیں کہ ان کی گمشدگی کے بارے میں اس وقت کے تمام مختلف عقائد رکھنے والے مسلمانوں کو معلوم تھا کہ بھئی ایسے اصحاب کہف اپنے زمانے کے حکومت کے کچھ شہزادے نوجوان توحید کے عقیدہ رکھنے والے حکومت وقت سے بغاوت کرتے ہوئے بت پرستی سے انکار کر کے وہ یہاں شہر سے بھاگ گئے تھے، اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ لوگ ان کے نام اور حلیت تک کو تاریخی حوالوں سے جانتے تھے۔ تو جب اللہ نے ان نوجوانوں کو ان کی انہی جسموں کے ساتھ 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ان لوگوں کو دکھایا، تو اس وقت موجودہ لوگوں میں دنیاوی جسموں سے جو انکار کرتے تھے آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کا، اللہ نے ان پر اتمام حجت فرما دی کہ بھئی اللہ نے اگر ان کو 309 سال کے بعد انہی جسموں کے ساتھ دوبارہ اٹھایا ہے تو اس اللہ کے لیے تمہیں قیامت کے دن انہی جسموں کے ساتھ اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس سے ان لوگوں کے بعد عقل میں آ گئی، اور ان لوگوں نے اپنے بدعقیدگی سے یا اپنے غلط فہمی سے توبہ کر دیا۔ تو اللہ کا ارشاد ہے کہ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ایسے ہی ہم نے ان کے بارے میں ان لوگوں کو مطلع کر دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہ کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں، إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، جب وہ آپس میں الجھ رہے تھے، أَمْرَهُمْ، اپنی بات میں۔ اب جب ان کو پتہ چلا اور یہ ان کے ساتھ
ان باقیوں کے لینے کے لیے آئے تو ان کو کیا دیکھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اب اختلاف پڑ گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں پہ ایک عمارت بناتے ہیں، بعض حکومت وقت کی یہ رائے تھی کہ بے بطور یادگار کے ہم یہاں پہ مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ تو فقالو، پس کہا انہوں نے، ابنو علیہ بنیانا، بناؤ ان کے اوپر ایک عمارت، ربهم عالم بهم، ان کا رب ان کے حال کو خوب جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، کہا ان لوگوں نے کہ جو اپنے بات کو نافذ کرنے میں غالب تھے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم یہاں پر مسجد تعمیر کریں گے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پہ پھر مسجد تعمیر کی بطور یادگار کے۔ سیقولون، اب یہ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ کے وہ تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور بعض لوگ کہیں گے، خمسۃ کی بھی ان کی تعداد 5 تھی، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجما بالغیب، یہ بے نشانی اور بندے کے تیر چلانے والی بات ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ یہ محض اپنے اندازوں سے باتیں بتانے والی بات ہے۔ ویقولون، اور بعض وہ بھی ہے جو کہتے ہیں، سبعۃ کی بھی ان کی تعداد 7 تھی، وثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ بولے کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم، میرے رب کو خوب معلوم ہے ان کی تعداد، ما یعلمہم الا قلیل، ان کی خبر نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ۔ فلا تماری فیہم، بس آپ بات نہ کیجئے ان کے بارے، الا مراء ظاہرا، مگر سرسری سے بات، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور مت تحقیق کیجئے ان کے حال کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے بھی، اس لیے کہ جتنے حقیقت تھی، جتنے سچائی تھی اور جتنے قصے کی ضرورت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی۔ اب مزید اس کی تحقیق میں ان لوگوں کے سے معلومات کے حصول میں لگ جانا، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ یہ مناسب ہے، اس لیے کہ اگر ضرورت ہوتی تو اللہ اس کو مزید وسعت کے ساتھ بیان کر لیتا، لیکن جتنے قصے کے انسان کے لیے بطور عبرت کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس قصے کے متعلق مزید چھانٹ کانٹ کرنے کے لیے اور مزید تحقیق اور تدقیق میں پہنچنے کے لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ ان نوجوانوں کے ساتھ کتا بھی تھا، تو کتا رکھنے کے متعلق شریعت میں حکم یہ ہے، ہماری شریعت میں، شریعت اسلام میں، کہ 3 قسم کے کتوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ ایک وہ کتے جو گھر کے حفاظت کے لیے ہو کہ چور ڈاکو وہاں حملہ نہ کر دیں، راکی کرنے کے لیے۔ دوسرا وہ کتا جو باغ کے حفاظت کے لیے ہو، اور تیسرا وہ کتا کہ جو بیڑ بکریوں کے حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے ہو۔ تو ان کتوں کے رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ شوقیہ طور پہ کتوں کے رکھنے کی شریعت اسلامی اس کو اجازت نہیں دیتا، اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شروع میں مدینہ منورہ میں یہ تاکید کی تھی کہ بھئی کسی کتے کو یہاں نہ رہنے دی جائے، یہاں تک کہ اگر دیہات سے بھی کسی دیہاتی کے ساتھ کتا شہر میں آ جائے تو اس کو بھی مار دو۔ سخت نفرت اللہ کے رسول نے اس کے متعلق لوگوں میں پیدا فرمائی، لیکن بعد میں ذرا نرمی فرمائی کہ بھئی ان ضروریات کے لیے کتے کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن شوقیہ طور پہ کتے کو نہیں رکھنا چاہیے۔ شریعت اصل میں جس چیز کے رکھنے سے منع کرتی ہے اس کے بنیادی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ کتے کے رکھنے کے بے شمار نقصانات ہیں، جو اگر ضرورت کے لیے رکھا جائے تو بھی اس کو اس کے حدود کے اندر ہی باندھ کر کے رکھا جائے، اور ہر وقت اس کے ساتھ اس طرح سے اٹھا بیٹھا نہ رہا جائے جس طرح کہ ایک انسان سے کہ اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جاتا ہے۔ جہاں تک انگریز لوگوں کا ہے کہ بھئی وہ ان کے ساتھ بڑے پیار کرتے ہیں، تو بھئی ان کے پاس تو پیار کے لیے ہے ہی کتے، باقی ان کے بچے تو ان کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں۔ ان کے بیوی بچے تو جیسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں وہ چڑیا کے بچوں کی طرح اڑ جاتے ہیں، اور کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے پاس بیٹھ جائیں، اس کے دکھ اور سکھ کو آپس میں شیئر کریں، اپنے خوشحالی کی باتیں دوسروں کو بتا سکیں، دوسرے کے غم میں اپنے اس کے ساتھ یکجہتی کی جائے۔ ان کے پاس تو ایک مناسب درجے کا حیوان یہ کتے ہی ہے کہ بھئی
وہ تیلا ہاتھ میں پکڑتے ہیں، جس ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اسی کا دوسرا ٹکڑا وہ کتے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور جس گوشت کا ایک حصہ وہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں دوسرا وہ کتے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ بکریوں کو اور دمبوں کو اس لیے نہیں رکھتے کہ بھئی ان دونوں کے خوراک میں فرق ہے، اس لیے ان کے لیے وہ کہاں سے گھاس توڑتے رہیں گے، حالانکہ وہ زیادہ شریف ہے اور فائدہ مند بھی ہے، اس کے سے دودھ بھی نکالا جاتا ہے جو کھانے کے استعمال میں آ سکتا ہے، لیکن اس کو اس لیے نہیں رکھتے کہ وہاں مشقت ذرا زیادہ ہے، یہاں مشقت ہے نہیں، اپنے ساتھ بیٹھ پہ سلا دیتے ہیں، اپنے ہی برتن سے پلا دیتے ہیں، اپنے ہی کھانے سے کھلا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عذاب ہے کہ ان کے پاس گھر میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، انہوں نے اس کو مجبوراً اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے تو ایک خاندانی نظام ہے، اور اس خاندانی نظام میں ہر ایک دوسروں کے خوشی اور غم میں شریک رہتے ہیں، دوست اور احباب خاندان کے لوگ آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ شریک رہتے ہیں، اور وہاں تو کوئی کسی کے ساتھ کسی میں شریک نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ شریک ہے تو خوشحالی یا مبارکبادی کا پیغام کارڈ یا میسج ہی بھیج دیا جاتا ہے، باقی ہر ایک صبح کو اپنا راہ لیتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں پالنا ان کی مجبوری ہے، مجبوری ہے، انسان ہے، انسان انس سے ہے، اور اس کے پاس کوئی چیز ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کے ساتھ یہ پیار کرے، محبت کرے۔ اللہ نے انسانوں کے پیار اور محبت کے لیے انسانوں کو ہی پیدا کیا ہے، لیکن وہ چونکہ انسانیت کے درجے سے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے نیچے حیوانیت کے درجے پہ آگے ہیں، اس لیے انسانوں کے ساتھ تو وہ انس رکھنے سے رہے، اب ان کے انس اور محبت حیوانوں کے ساتھ ہو گیا ہے، لہذا مسلمانوں کو اپنا آپ ان پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سانس لیتے ہیں اور یہ جو پاپ ان کے منہ سے نکلتا ہے، طبی نقطۂ نظر سے اس کی وجہ سے انسان کو سانس اکڑنے کی بیماری لاحق ہوتی ہے، سانس اکڑنے کی بیماری لاحق ہوتی ہے، یہ اتنا زہریلی چیز ہے۔ کتے کے بال اگر انسان کے پیٹ میں چلا جائے، بچے کے پیٹ میں چلا جائے تو اس سے میرگیر کی بیماری پھیلتی ہے۔ اس طریقے سے کتے کے اوپر بیٹھنے والا جو مکھی ہوتی ہے، وہ اگر انسان کے خدا نخواستہ پیٹ میں کسی طریقے سے چلا جائے کھانے کے یا پینے کے چیز میں، تو بے شمار بیماریوں کا وہ باعث بنتی ہے۔ کتے کا جو فضلہ ہے وہ بے شمار بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ شریعت نے انسانوں کو جن چیزوں سے دور رہنے کی تاکید کی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس سے اللہ کا نقصان ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے کہ اس سے بندوں کا نقصان ہے۔ اس لیے اگر ضرورت کے کتے رکھنے بھی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ضرورتوں کا، تو پھر ان کو ان کی حدود کے اندر رکھا جائے، نہ کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ پیار کی جائے جس طرح کے غیر مسلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں اصحاب کہف کے کتے کی وفاداری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔